نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامت قیامت کے امن و خوشحالی کی کثرت اور حجاز سے ایک بڑی آگ کے ظہور کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ مسلمان اللہ کی بنائی ہوئی قوموں میں سب سے عظیم ترین شخصیت ہے، عظیم ترین قوم ہے۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں ایک عرصہ دشمنوں سے قتال، جنگوں اور معرکہ آرائیوں میں گزارا تھا۔ ان کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ جیسے جیسے ماہ و سال گزریں گے اور قیامت قریب آتی جائے گی، ویسے ہی امن و امان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور خوشحالی عام ہوتی جائے گی۔ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْحَارًا حَتَّى يَسْرِبَ الْقَرِبُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَمَكَّةَ لَا يَخَافُ إِلَّا ضَلَالَ الطَّرِيقِ وَحَتَّى يَكْشُرَ الْحَجُّ قَالُوا وَمَا الْحَجُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ قِتَالٌ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ سرزمین عرب میں دوبارہ باغات اور نہروں کی کثرت نہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ ایک سوار عراق سے چل کر مکہ پہنچے گا اور دوران سفر اس سے راستہ بھولنے کے سوا کوئی خوف نہ ہوگا، اور البتہ حرج کی نبی کی کثرت ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قتل و خنزیری۔ اب جو دوران سفر راستہ بھولنے کے سوا کوئی خوف نہ ہوگا، تو اس بات کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: اے عدی، کیا تم نے ہیرا دیکھا؟ عدی نے کہا: یا رسول اللہ، میں نے تو دیکھا تو نہیں، البتہ اس بارے میں سن کر ضرور رکھا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے اپنی سواری پر بیٹھے گی، اور جب وہ ہیرا سے اپنی سواری پر بیٹھے گی اور کعبہ پہنچ کر طواف کرے گی، اس سفر میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا اس کو۔ اللہ نے چاہا تو مال کی بہت کثرت ہو جائے گی، اور مہدی و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظلم و ستم کی جگہ عدل و انصاف کا دورہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد حجاز سے ایک بڑی آگ کے ظہور کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن علامات قیامت کی خبر دی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عرض حجاز میں مدینہ منورہ کے قریب ایک زبردست آگ ظاہر ہوگی۔ بعض علماء اور مؤمنین نے وثوق سے لکھا ہے کہ یہ آگ 654 ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں: ارض حجاز سے وہ عظیم آگ ظاہر ہو چکی ہے جس سے بصرہ ملک شام کے شہر حوران کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی تھی۔ جیسا کہ اس کے حدیث میں ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عرض حجاز سے ایک ایسی آگ ظاہر نہ ہو جائے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ 3 ماہ تک موجود رہی، اور یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ مدینہ کی خواتین اس کی روشنی میں سوت کاٹا کرتی تھیں۔ علامہ ابو شامہ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جمادی الاخرہ 654 ہجری کی 3 تاریخ اور بدھ کی رات تھی جب مدینہ منورہ میں ایک ہولناک گونج سنائی دی۔ اس کے بعد زلزلہ آیا، اس نے زمین، دیواروں، چھتوں، لکڑیوں اور دروازوں تک کو لرزا دیا۔ یہ سلسلہ ماہ مذکور میں بدھ کی رات سے شروع ہو کر جمعۃ المبارک کے دن تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد ایک عظیم آگ مدینے کے مقام حرا میں جو بنو قریظہ کے قریب تھا ظاہر ہوئی۔
یہ آگ ہمیں مدینہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے نظر آ رہی تھی۔ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ ہمارے قریب ہی موجود ہے۔ مدینہ کی وادیاں اس آگ سے بڑھ گئیں۔ آگ ان میں وادی شذا کی جانب یوں چل رہی تھی جس طرح پانی بہتا ہے۔ یہ آگ بلند و بالا عمارت کی طرح بڑی بڑی چنگاریاں پھینک رہی تھی۔ اس کے بعد جبل ملیسا یا جبل ملسا، یہ ہرا میں ایک آتش فشاں پہاڑ ہے جو آج کل پر سکون ہے۔ اس نے آخری بار 654 ہجری بما مطابق 1256 ہجری میں جوش مارا تھا۔ اس سے پہلے زلزلے کے بعد سے جھٹکے اور ہولناک دھماکے سنائی دیے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق آتش و فشائی کا یہ سلسلہ قریباً 52 روز تک جاری رہا تھا۔ آتش لاوا اپنے مرکز سے شمال کی جانب 23 کلومیٹر کے مسافے تک جا پہنچا اور اس کی حدیں مدینہ کی موجودہ ایئرپورٹ اور جنوبی کنارے تک پہنچ گئی تھیں۔ پگھلا ہوا گرم لاوا ایک ایسے مقام پر آ کر رک گیا جہاں سے مدینہ طیبہ 12 کلومیٹر کی مسافت پر تھا۔ پھر اس کا رخ شمال کی جانب ہو گیا اور اس کی بلندی سطح سمندر سے 916 کلومیٹر تک پہنچ گئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔